نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سامعین ذی وقار، چھوٹے بڑے بزرگ، نبی کی محفل میں آنے والے سب خوش نصیب دوستوں، آپ گھر سے نکل گئے تو آپ کو کسی نے پوچھا کاڑے میں دو، آپ نے جواب میں کہا میں جلسے میں جا رہا ہوں۔ علماء آتے ہیں وہاں، تقریر ہوگی، وعظ ہوگا، میں سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، ارے بھائی یہ رسول اللہ کا مہمان جا رہا ہے، آؤ اس کو لے جاتے ہیں۔ کیا شان ہے تمہاری؟ تم استامامت کی روڈوں پر روزانہ گشت لگاتے ہو تو تمہارے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے ہیں، فرشتے تمہاری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، یہ جا رہا ہے ہوٹل جا رہا ہے، یہ کچہری میں جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے۔ آج آپ کی یہ شان ہو گئی، جب گھر سے نکلا نیت یہ کہ میں جلسے کے لیے جا رہا ہوں، فرشتوں نے آپ کی صحبت کو اور آپ کو پہنچانے کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ جہاں سے آپ چلے ہیں، جہاں تک آئے ہیں، فرشتوں نے آپ کے ایک کے قدم کو شمار کیا ہے، آپ کے قدموں کو گنتی کی ہے، ایک کے قدم پر تمہارے لیے ایک ایک گناہ کی صفائی اور ایک ایک درجہ کی اونچائی کا حکم۔ خیال رکھے ذرا، یہ جلسے ہوتے ہیں جناب رسول اللہ کے، یہ کائنات سب سجی ہوئی ہے جناب رسول اللہ کے لیے، یہ آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں بھی جناب رسول اللہ کے لیے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے بھی جناب رسول اللہ کے لیے۔ اے سنیو، تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہارا ہر کام رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے، تمہاری ہر نیکی کا سودا بازار رسول اللہ میں لگتا ہے، تمہارے ہر عمل کا ثواب بازار رسول اللہ میں ہوتا ہے، اس لیے کہ تمہاری نیت میں اللہ کے رسول کی رضا ہے اور اس کی محبت ہے۔ نبی کے مہمان کی میں آپ کو ایک سناؤں بات، جو نبی کا مہمان ہوتا ہے اس کی شان ذرا سنیں آپ۔ آپ کی طرح کوئی خوش نصیب عرب تھا، گھر سے چلا، جاتا ہوں مدینہ منورہ جناب رسول اللہ کی زیارت کے لیے، پیدل تھا، چلتے چلتے تھک گیا، راستے میں آ کر کسی درخت کے سایہ میں بیٹھ گیا، تھک اتاروں گا پھر آگے جاؤں گا۔ جب یہاں بیٹھ گیا تھک اتارنے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، اچانک دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا، گھوڑا سوار آیا، سلام کیا، بابا کدھر جا رہا ہے؟ جی نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ خوش نصیب تھے، مسکین، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان والی جناب رسول اللہ کی زیارت کی، ان کی شان کتنی اونچی ہو گئی۔ دنیا کے سارے اولیاء، دنیا کے سارے غوث و قطب، دنیا کے سارے بزرگ جمع ہو جائیں، اس ایک آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے نبی کی آنکھوں سے زیارت کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صحابی رسول، جناب رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے والا صحابی کہلاتا ہے، اس کی شان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں، جتنے بھی سنی یہاں بیٹھے ہو، چھائے پیچھے بیٹھے ہو آگے بیٹھے ہو، خدا کے واسطے نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھو، اس بحث میں مت پڑو کہ کون کیسا ہے اور کون کیسا ہے، جو بھی ہے وہ سب ہمارے آقا ہیں، نبی کا جو بھی صحابی ہے وہ ہمارا امام ہے۔
اردو میں کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات. آج کل ایسے ایسے آدمی اصحاب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتا. ڈرو خدا سے. نبی کے زیارت کرنے والوں کی عزت کو تسلیم کرو دل سے. وہ مہمان جناب کہنے لگا میں تھکا ہوا ہوں، جاؤں گا مدینہ شریف. گھوڑا سوار نے کہا آ جاؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تم کو مدینہ پہنچاتا ہوں. یہ نبی کی مہمان کی شان دیکھیں آپ. آج آپ بھی گھر سے چلے تھے، نبی کے مہمان تھے. جب تک بیٹھے نبی کے مہمان میں، جب تک واپس نہیں جائیں گے آپ نبی کے مہمان ہیں. وہ بوڑھا عرب اس کے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھ گیا. گھوڑے کے سوار نے کہا بابا جان آنکھیں بند کرنا، آنکھیں بند کرنا. اس نے آنکھیں بند کر لی. پھر گھوڑا سوار نے کہا آنکھیں کھولو. اس نے آنکھیں کھول دی. دیکھا مدینے میں آ گیا ہوں. بس اتنی دیر تھی، آنکھیں بند کرو. پھر کہا آنکھیں کھولو اور مدینے میں پہنچ گیا. ارے بابا یہی مدینہ ہے؟ ہاں جی یہی مدینہ ہے. بس جاؤ نبی کی زیارت کرو. لیکن ایک کام کرنا، جب جناب رسول اللہ کی زیارت پہ پہنچ جاؤ اور نبی کی زیارت کرو، میرا بھی سلام دینا. گھوڑے سوار نے کہا میرا بھی سلام حضور کو پیش کرنا. وہ بوڑھے عرب نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے 1 منٹ میں پہنچا دیا. میں سلام تمہارا پہنچاؤں گا ضرور، لیکن میں کیا کہوں کہ کس نے سلام دیا؟ آپ کا نام نہیں جانتا ہوں. اپنا نام بتائیں تاکہ میں اس نام سے حضور کو عرض کروں فلانا صاحب سلام لے رہے تھے. اس امامت کے خوش نصیب جناب رسول اللہ کی محفل بیٹھنے والے ذرا سنو. اس نبی کے مہمان کی خدمت کرنے والے کا نام سنیں ذرا. اس نے کہا میرا نام رضوان ہے، میرا نام رضوان ہے. کون سا رضوان؟ ایک رضوان تو استا امامت کے بازار میں دکاندار بھی ہو سکتا ہے، ایک رضوان کسی دفتر کا افسر بھی ہو سکتا ہے. یہ کون سا رضوان ہے جو آج گھوڑے پر مہمان کو پہنچا کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں جنت کا بڑا انچارج اب فرشتہ ہوں، جنت کا بڑا انچارج اور تمام جنتی انتظامات کا افسر ہوں. میرا نام رضوان ہے، حضور کو میرا سلام عرض کرنا. یہ ہے شان نبی کی. نبی کے مہمان کی خدمت کے لیے جنت کا انچارج افسر آتا ہے. کیا جانتے ہیں آپ نبی کے شان کو؟ اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں جناب رسول اللہ کے والدین کریمین حضور کے ماں باپ دونوں جنتی ہیں. حضور کا مہمان جب اس لائق ہے کہ اس کو خدمت کرنے کے لیے پہنچانے کے لیے رضوان فرشتہ آتا ہے، تو جن والدین نے جناب رسول اللہ کی خدمت کی ہے اور اس کے نسبت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یقیناً جنتی ہیں. خبردار ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا جو کہتے ہیں رسول اللہ کے والدین مشرک تھے. جو یہ کہے اس کو دھکا دے کے نالی سے پردے طرف بھیج دو. جناب رسول اللہ کے والدین ماں باپ جنتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج آپ گھر سے چلے تھے، اکیلے تھے. جب یہاں آ گئے تو آپ کے ساتھ فرشتوں کا جلوس تھا. وہ آپ کو پہنچانے آئے تھے. یہ نبی کا مہمان ہے، نبی کے جلسے میں جا رہا ہے، اس کو پہنچانا ہے. اس کو وہاں پہنچانے سے ہمیں حضور راضی ہو جائیں گے. چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہو، کوئی بھی ہو، سب رسول اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں. اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امر رضا خان صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے. فرماتے ہیں ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یہ فرمان ان
ہستیوں کا ہے جنہوں نے اپنی زندگی جناب رسول اللہ کی شان بیان کرنے میں اور لکھنے میں گزاری ہے۔ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں۔ سن لیو، خوش نصیب ہو تم رسول اللہ کے لیے آئے ہو۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کسی نے تمہیں پوچھا ادھر کیوں آئے ہو؟ تم نے کہا میں رسول اللہ کے جلسے سننے کے لیے آیا ہوں۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ ہاں جاگ رہے ہیں، میرے ساتھ پڑھو نا۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ یا رسول اللہ ہماری زندگی سب آپ کے لیے ہے، ہمارا بولنا بھی تمہارے لیے ہے، ہمارا چلنا بھی تمہارے لیے ہے، اسی واسطے قیامت کو اٹھنا بھی تمہارے لیے ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں۔ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا میں آپ کی خدمت میں، آج اس مدرسے کی دستار فضیلت کا جلسہ ہے جہاں بچوں نے بیٹھ کر قرآن یاد کیا ہے۔ ان بچوں کی شان آپ جانتے ہیں کتنی اونچی ہے۔ ان بچوں کے والدین نے جب ان کو بھیجا تھا، ان کی قیمت 5 روپیہ نہیں ہوتا تھا، آج یہ 5 کروڑ میں بھی سستے ہیں، کیونکہ قرآن کا نور ان کے سینے میں آ گیا۔ آج یہ چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ فیض رسول اللہ کا ہے، یہ شان میرے نبی کی ہے، یہ معجزہ میرے نبی کا ہے۔ اس کا قرآن امت کے سینوں میں محفوظ ہے، پیک ہے۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی امتی بھی زندہ ہے، دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی امتی بھی زندہ ہے۔ ہم جب ان کو بلاتے ہیں ادھر آؤ بھائی تم کس کے دین پر ہو، کہتا میں دین موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن آیا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ کہتا ہے تورات۔ ہم کہتے ہیں دکھاؤ، کہتا ہے کوئی نہیں۔ تم کس کے دین پر ہو؟ وہ کہتا ہے میں دین عیسیٰ علیہ السلام پر ہوں۔ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے قرآن آیا تھا، اس کا نام تھا انجیل، ذرا سنا اس کی کوئی آیت؟ کہتا ہے کوئی نہیں۔ نہ تورات کا سنانے والا آپ کو زمین پر ملے گا، نہ انجیل کا سنانے والا زمین پر ملے گا، لیکن قرآن مجید کے حافظ آپ جب آواز دیں گے ایک حافظ کو 100 حافظ اٹھیں گے۔ یہ کس کی شان ہے؟ نبی کی شان۔ یہ فیض میرے نبی کا ہے، جس کی برکت سے امت کا سینہ سمندر ہو گیا۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا امت موسیٰ علیہ السلام میں، صرف 3-4 نبی کو یاد تھا، باقی کسی کو نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن کا کوئی حافظ نہیں تھا۔ یہ شان میرے نبی کی ہے، جو شان جو تورات کو حافظ ہونے کی شان امت موسیٰ علیہ السلام کے دوران انبیاء کو حاصل تھی، وہی شان آج رسول اللہ کے امت کے بچوں کو حاصل ہے۔ یہ فیض نبی کا ہے، اس کی برکت سے بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کو عالم بناؤ۔ صرف حافظ بنانا کافی نہیں ہے۔ حافظ صاحب کے والدین آپ نے اس بچے کو حافظ تو کر دیا، لیکن لفظوں کے سمجھ پڑھنے سے اس کو صرف ثواب ملے گا، سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کو علم پڑھاؤ تاکہ اس کو قرآن سمجھ آ جائے۔ جب قرآن کا معنی سمجھے گا، جب قرآن کا مطلب سمجھے گا، پھر وہ قرآن مجید کے مزے کو پائے گا، قرآن مجید کے نور کو پائے گا۔ منظر قرآن
مغزرا برداشتاں استخوان بہر سگاں بگذاشتاں قرآن مجید کا مغز سیکھو، قرآن مجید کا مطلب سمجھو، پھر مزہ آئے گا۔ قرآن مجید حافظ بننے والے خوش نصیب ہیں، لفظ یاد کیا ہے، اب اس کا مزہ اس وقت پورا ہو جائے گا جب یہ تلاوت بھی کرتا جائے گا اور قرآن کا معنی بھی اس کے سامنے بتی کی طرح روشن ہوتا ہوا آئے گا۔ اس لیے ان کے والدین کو میری یہ گزارش ہے، ان بچوں کو تو نے قرآن پڑھایا، حفظ کروایا، اب ان کو آپ قرآن مجید کی خدمت پہ چھوڑ دیں، ان سے آپ دنیاوی لالچ تما نہ رکھیں، یہ بچہ میرے لیے کمائی کرے، یہ بچہ میرے لیے ملازمت کرے، یہ بچہ میرے لیے ٹیچر بن جائے، یہ بچہ میرے لیے روزگار کا ذریعہ بن جائے، نہیں، یہ بچہ تمہارے لیے آخرت کا ذریعہ ہے، قیامت کا توشہ ہے۔ اس بچے کو آپ نے اسی راہ میں لگانا ہے، اسی راستے میں اس کا ثمرہ حاصل کرنا ہے۔ خیال دے میری طرف۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جب آپ گھر سے نکلے اور جلسے کی نیت سے یہاں آئے، آپ اس وقت سے لے کر جب تک بیٹھیں گے آپ نبی کے مہمان ہیں۔ آج دوپہر کے جلسے میں نے فرشتوں کا مناظرہ آپ کو سنایا، اس مناظرے میں فیصلہ جناب رسول اللہ نے کیا۔ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی جو فرشتوں کے مناظرے کی تھی، ان کا جواب میرے نبی نے ان کو دیا تھا۔ خدا کرے آپ کو یاد ہو، بڑا مشکل ہے۔ سنیں ذرا، فرشتوں نے کہا کہ گناہوں کو صاف کرنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ نبی نے جواب دیا 3 ہیں۔ سوال فرشتے کریں، جواب رسول اللہ دیں، پتہ چلا نبی کا علم فرشتوں سے بہت زیادہ ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، 4000 سال سے فرشتوں کا مناظرہ ہو رہا ہے، جواب جبرائیل سے نہیں بنتا ہے، میرے نبی تشریف لائے، جواب ہو گیا۔ تو فرشتوں کے مناظرے کی ایک بات اور آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو کام آ جائے۔ گناہوں کو صاف کرنے والی چیزیں 3۔ پہلی چیز کیا تھی؟ تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے اچھا وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ وہ رہ گیا، ایک آپ کو سننے میں آگیا، 2 رہ گئے تھے نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ 2 ہو جائیں۔ مناظرہ فرشتوں کا ہے، سوال فرشتوں کا ہے، جواب آپ کا نبی دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی مشکل کشا ہیں، آسمان والوں کے بھی، زمین والوں کے بھی۔ ارے بابا، لوگ نبی کو مشکل کشا کہنے میں بھی جھجک محسوس کرتے ہیں، عیب محسوس کرتے ہیں۔ مشکل کشا خدا ہے۔ بولو بیچارہ، جب تمہارے پیٹ میں قبضیت ہو جائے تم حکیم کے پاس جاؤ گے، ایک جلاب دے گا، وہ مشکل کشا ہے۔ ہاں، قبض بھی تو مشکل ہے نا، جس کا قبض ہو جائے وہ مرنے کے عالم میں ہوتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہاری مشکل کشائی کروں گا، یہ جلاب کھاؤ، دست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا تم۔ بابا مشکل کشائی کس کتاب میں ایک اللہ کے لیے خاص ہے؟ نہ قرآن میں ہے کہ مشکل کشائی اللہ کی شان ہے، نہ حدیث میں ایک مشکل کشا صرف خدا ہے۔ بندہ بندے کا مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، تمہارے گھر میں کوئی بیمار ایسا ہو گیا کہ مرنے کے قابل ہے، اب ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تم بھاگ کے کسی دوست کے پاس جاؤ گے، میرا بچہ بیمار ہے، بچہ میرا جا رہا ہے، مرنے والا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مشکل میں پھنس گیا ہے، دوست نے کہا لے لو 2000 روپے، جاؤ علاج کرو، یہ مشکل کشا نہیں ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ کی شان ہے؟ بندہ بندہ کے لیے مشکل کشا ہوتا ہے۔
نبی سے اتنا تعصب، بزرگوں سے اتنا تعصب، ہر چیز میں ان کے نام پر فتوے لگانا، یہ بہت بڑی بدترین بدبختی ہے امت کے اندر۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا، فرشتوں کے مناظرے میں میرے نبی نے پہلا جواب دیا، فرمایا گناہوں کو صاف کرنے والا ہے سردیوں میں اچھا وضو کر کے نماز پڑھنا۔ دوسرا فرمایا دوسرا ہے المشی علی الاقدام الی الجماعت، گھر سے نکلا مسجد جا رہا ہے جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ سفر بھی گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور مشی علی الاقدام، پیدل قدموں سے جناب مسجد کو جا رہا ہے، گھر میں نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹھک میں نماز نہیں پڑھتا ہے، مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، لیکن یاد رکھو کون سی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے؟ اس مسجد میں جا کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جو امام صلاۃ پڑھتا ہے، جو نبی کا عاشق ہے، سنی العقیدہ ہے، خوش عقیدہ ہے، اس کی پیچھے جا کے نماز پڑھو۔ اگر صلاۃ کا منکر ہے، میلاد کا منکر ہے، یا رسول اللہ کہنے کا منکر ہے، اس کی پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی اپنی نماز کا یہ عالم ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے لیے کیا بچے گا؟ خیال رہے میری طرف۔ یہ اور دوسرا گناہوں کو دھونے والا صابن، گھر سے چلا ہے مسجد کی طرف جماعت نماز پڑھنے کے لیے۔ تیسرا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھ لی، فارغ ہو گیا، اب گھڑی دیکھتا ہے، ادھر سامنے نقشہ لکھا ہے مسجد کے اندر عصر کی جماعت ہوگی 5 بجے، اس نے گھڑی میں دیکھا بھی میں نے زور پڑھی ہے 2:30 بج گئے ہیں، اب مجھے 5 بجے پھر جماعت کے لیے آنا ہے، انتظار کر رہا ہے، گھڑی کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے، عصر کو پھر مجھے آنا ہے، عصر پڑھ کے جاتا ہے، گھڑی دیکھ کے جاتا ہے، مغرب کو پھر آنا ہے، مغرب پڑھ کے جاتا ہے، گھڑی دیکھ کے دماغ میں حساب رکھ کے عشاء کے لیے پھر آنا ہے۔ یہ نماز کے لیے انتظار کرنا، مسجد میں پہلے آ کے بیٹھنا، یہ گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ یہ یاد رکھو، میں نے کہا تھا کہ صرف سننا مقصد نہیں ہے، ان کو سنو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرو۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مسجد کی طرف جماعت کے لیے آنا، اور نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے بیٹھ کے انتظار کرنا، یہ 3 چیزیں گناہوں کو صاف کرنے والی۔ یہ ایک مناظرے کا فیصلہ جو میرے نبی نے سنایا۔ پھر سوال ہو گیا میرے محبوب سے، فرشتے اور کس مسئلے میں مناظرہ کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا درجات کو اونچا کرنے والی چیزیں، کون سی چیز انسان کے درجے کو اونچا کرتی ہے، کون سی چیز درجے کو اونچا کرتی ہے، یہ بھی 3 ہیں۔ یہ بھی سنا دوں آپ کو، تو آپ کو کام آئے، خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا حق نبی صاحب، تشریف رکھیے ماشاءاللہ۔ مفتی عبدالرحیم صاحب سکندری زندہ ہیں ماشاءاللہ۔ معاف کرنا، میں ان پر بیٹھا ہوں، ذرا سنیں، تشریف رکھیں۔ اے میرے حبیب، اور مسئلہ کون سا جس پر فرشتوں کا مناظرہ ہو رہا ہے؟ فرمایا درجہ اونچا کرنے والی نیکی۔ مومنوں کے درجے کس چیز سے اونچا ہوتا ہے؟ کس درجے سے، کس نیکی سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ یہ بھی سنیں، یاد کریں، آگے نہیں جاؤں گا آپ کو، پھر بھول جائیں گے آپ۔ وہ درجہ اونچا کرنے والی نیکی کون سی ہے؟ نبی نے فرمایا 3۔ وہ 3 بھی سنیں، کون کون سی چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز جو درجے کو اونچا کرنے والی ہے وہ ہے اطعام الطعام، روٹی کھلانا، سخاوت کرنا، عام مسلمانوں کو روٹی کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، مہمانوں کی خدمت کرنا، یہ بڑی شان ہے۔ یہ روٹی کی سخاوت میرے رب کو بہت پسند ہے، کنجوسی نہیں، سخاوت بلا تفریق۔
ہم تو کھانا کھلاتے ہیں اس کو جو دوست ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، یہ تو اس میں نہیں آتا ہے۔ اس میں وہ آتا ہے جو عام خاص کو کھانا کھلائے۔ میں کبھی گیا تھا ایران میں، حضرت خواجہ ابو الحسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیوں کے پیشوا ہیں، ان کے مزار شریف کے سامنے ایک پتھر نصب ہے، اس کے اندر فارسی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ میرے دسترخوان پہ جو بھی آ جائے اس کو مذہب کا نہیں پوچھنا، تم مسلمان ہے یا بنیا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کس دین کا مذہب؟ فرمایا نہیں، میرے دسترخوان میں جو آ گیا اس کو کھانا کھلاؤ، مذہب کا دین کا مت پوچھو۔ یہ اللہ والوں کا شان، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں جہاں بزرگوں کے مزارات ہیں آج تک وہاں لنگر بٹ رہا ہے۔ دادا صاحب جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، قلندر بابا پاس جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، عبداللہ شاہ غازی کی بارگاہ میں جائیں کیا ہو رہا ہے، لنگر بٹ رہا ہے، عام و خاص لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کی خاصیت ہے اور درجے والوں کی خاصیت ہے۔ دوسری چیز جو درجوں کو اونچا کرنے والی وہ کون سی ہے؟ فرشتہ مناظرہ کر رہے ہیں، جواب میرے نبی دے رہے ہیں۔ فرمایا دوسری چیز جو درجہ اونچا کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ افشاء السلام۔ جو بھی راستے ملے السلام علیکم، جو بھی راستے ملے السلام علیکم، جو بھی راستے ملے السلام علیکم، ہر ایک کو سلام کرنا، سلام کرنا، سلام کرنا، سلام کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، درجہ انسان کا بلند ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی کے رسول اللہ کے، وہ روزانہ جاتے تھے بازار، وہ خادم ساتھ ہوتا تھا، غالباً اس خادم کا نام طفیل تھا، اس کا کچھ موٹا سا تھا۔ ایک دن اس خادم نے کہا حضرت آپ روزانہ بازار جاتے ہیں مجھے ساتھ لے کر، وہاں سے آپ کوئی چیز خریدتے بھی نہیں؟ گئے بازار، گھوما، ادھر سے ٹن لگایا، واپس آ گئے اور خالی آیا، نہ کوئی سودا لیا، نہ سبزی لی، نہ فروٹ لیا، نہ کوئی چیز لی، خالی گئے واپس آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو ہنسی آئی، فرمایا او پیٹو، اس کا پیٹ بڑا تھا صحابی کا، فرمایا پیٹو میں اس لیے جاتا ہوں بازار، میرے نبی نے فرمایا سلام عام کرو، میں سلام دینے سلام جواب لینے کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے کوئی کام نہیں۔ تو سلام کو عام کرنا یہ بھی انسان کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ جب بھی گزرتے ہو السلام علیکم، ہم تو اس کو سلام دیتے ہیں جو جان پہچان والا ہوتا ہے، اس میں ثواب اتنا نہیں ہے جتنا ثواب ہر مسلمان کو، چاہے واقف ہے علی من عرفت و من لم تعرف، چاہے تمہیں پہچان ہو یا نہ ہو، السلام علیکم السلام علیکم، اس طرح سے عام سلام دینا یہ بھی درجوں کو اونچا کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ ابا بیٹھا ہو یا سمی پہ آؤ، بات کو یاد کرو نا۔ دو چیزیں یہ ہو گئی جو انسان کے درجے کو بلند کرتی ہیں، تیسری بھی سنو پر بس ہے۔ تیسری چیز کیا ہے جو درجوں کو بلند کرنے والی ہے؟ فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ جب لوگ سو رہے ہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں، لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، آپ نے اٹھ کے وضو کیا اور تہجد کے لیے نیت باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ وہ نماز ہے جو اللہ سے قریب کرنے والی ہے، درجوں کو اونچا کرنے والی ہے۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو اپنے اندر، آدھی رات کو اٹھو تہجد پڑھو، یہ انبیاء کی نماز ہے، یہ اولیاء کی نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جس نمازی کی دعا کے لیے اللہ کی رحمتیں خود انتظار کرتی ہیں۔ یہ بندہ کیا مانگتا ہے، یہ بندہ کیا کہتا ہے، یہ بندہ کیا مانگتا ہے، اس کو دے دو، یہ بندہ کیا مانگتا ہے دے دو۔ تہجد زیادہ زیادہ 12 رکعت، درمیانہ 8 رکعت، کم سے کم 4 رکعت۔ جس نے یہ نماز رات کو پڑھ لی تہجد کی وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو اور بتا دی ہیں، خدا کرے آپ کو یاد رہے۔ اب ذرا میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں آیت شریف کی طرف جو میں نے پڑھی ہے وہ آپ کو عرض کروں۔
خطیب ہمارے ابھی تشریف لائے ہیں آپ نبی صاحب، وہ آپ کو سندھی میں سنائیں گے، آپ اردو سن کے بور ہو رہے ہوں گے لیکن وہ آپ کی طبیعت کو آراستہ کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شیخ الحدیث علامہ مولانا دوست علی صاحب پیر گوٹ کے جامع راشدیہ کے شیخ الحدیث ہیں، آپ کے جلسے میں تشریف لائے ہیں۔ کہاں کہاں سے علماء کو آپ کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں، خدا کرے کہ آپ ان علماء کے محفل سے مستفیض ہوں اور ان کے ارشادات کو اپنے دل میں جگہ دیں اور پکے سنی بنو، پکے سنی بنو، نبی کا سچا عاشق بنو، ان علماء کا پھر فائدہ ہوگا آنے جانے کا۔ ادھر بھی تقریر سنی، ادھر بھی جا کے سنا، ادھر بھی واز سنا، ادھر بھی جا کے واز سنا، یہ بھی چنگو گالائے تو یہ بھی چنگو گالائے تو پھر بیکار ہے۔ ایک عالم کے پیچھے لگو، ایک راستے پر مضبوط ہو جاؤ، پھر تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ بات سنیں ذرا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایھا النبی یا ایھا النبی، یہ جو مسئلہ آج کل میں نے آپ کو دوپہر کو وہاں واز میں بتایا تھا، نبی کے علم غیب پر لوگ بحث کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ بحث کرتے ہیں بیچارہ جن کو الف بے کا ادا کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ صرف ان سے یہ پوچھو کہ نبی کا معنی کیا ہے، باقی باتیں بات کی ہیں۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی سندھی لفظ نہیں ہے، اردو نہیں ہے، بلوچی نہیں ہے، پشتو نہیں ہے، عربی لفظ ہے۔ اس سے پوچھے نبی کا معنی کیا ہے تو وہ کہے گا نبی کا معنی ہے خبر والا۔ نبی معنی نبع والا، خبر والا۔ کس چیز کی خبر؟ غیب کی خبر۔ نبی کا کام ہے غیب کی خبر دینا، جو نبی ہے وہ غیب کی خبر جانتے ہیں۔ جب نبی ہوا تو وہ صاحب خبر ہے، جب نبی ہوا تو صاحب علم غیب ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو رب نے علم غیب کے خزانے سے بہت بڑا حصہ دیا ہو۔ نبی جس کو مانتے ہو اس کے علم غیب کو مانو، جس کی نبوت پر ایمان ہے اس کے علم غیب پر بھی ہونا چاہیے، جس کے نبی والے شان کو مانتے ہو علم غیب نبی کی شان ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ بھی چل پڑا جناب، ہر آدمی کہتا ہے یا اللہ کے لیے خاص ہے، یا اللہ کے لیے خاص ہے، یا رسول اللہ مت بولو، یا غوث مت بولو، یا اللہ کے لیے خاص ہے۔ جہاں دیکھتے ہیں کاغذ پر، دیوار پر، یا اس کو کاٹتے ہیں، مٹاتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ ہم نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی ایسی جس میں یہ لکھا ہو کہ یا اللہ کے لیے خاص ہے۔ اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے کوئی کتاب کسی کے پاس ہے، وہ کل دکھا دے، میں اس کا خادم ہوتا ہوں۔ کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا یا اللہ کے لیے خاص۔ یا حرف ندا ہے، عربی میں پکارنے کے لیے ہے۔ آپ کی مرضی ہے آپ اس سے انسان کو پکاریں، اس سے آپ فرشتے کو پکاریں، اس سے آپ نیک بندے کو پکاریں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ یا اللہ کے لیے کیسے خاص ہے۔ یہ بھی ایک سازش ہے، نبی کے ساتھ تعصب ہے، نبی کے لیے یا کو بھی نہیں برداشت کرتے ہیں۔ قرآن شریف سے بھی نکالو نا، پھر جان چھوٹے گی تمہاری اور ہماری سب کی۔ نہیں، یہ قرآن شریف سے کون نکال سکتا ہے؟ کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے قرآن شریف کو چھیڑے۔ یا آدم مصطفیٰ پدر انبیاء خطاب، نبی کا عاشق حضرت غالب فرماتے ہیں یا آدم مصطفیٰ پدر انبیاء خطاب، یا ایھا النبی خطاب محمد، یا ایھا النبی خطاب محمد۔ سارے انبیاء کو میرا رب نے جب بھی بلایا ہے، پکارا ہے تو نام سے پکارا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں فرمایا ہے۔
اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو جب پکارتا ہوں تو القاب سے پکارتا ہوں تاکہ امت کو یہ سبق ملے، نبی کو پکارنا بھی تو عزت کے ساتھ پکارو۔ اس لیے یا محمد لکھنا ادب کے خلاف ہے۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں، اشتہارات میں، ان جگہوں پر یا محمد لکھنا اس آیت کی روشنی میں خلاف ادب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ لکھو، یا نبی لکھو۔ یاسین قرآن مجید میں نبی کی صفت ہے، اس کے اندر یا ہے۔ یا ایھا المدثر نبی کی صفت ہے، اس کے اندر یا ہے۔ یا ایھا المزمل نبی کی صفت ہے، اس کے اوپر یا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کو ہمیشہ یا کے ساتھ رب نے یاد کیا ہے۔ اور یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، قرآن شریف میں بہت ہے۔ پتہ چلا کہ یا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر بندے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے یا استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید اس کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ نماز میں تم لوگ پڑھتے ہو التحیات، ذرا یہ بھی سوچیں نا نماز کیا پڑھتے ہیں آپ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ ایھا النبی کا معنی کیا ہے؟ یا نبی۔ السلام علیکہ یا نبی، السلام علیکہ یا نبی۔ نماز میں یا نبی کہنا واجب ہے، جائز نہیں ہے، واجب ہے۔ جب تک تم اس لفظ کو نہیں پڑھو گے، التحیات نہیں ہوگی، الطاعات نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں یا نبی ایھا النبی کہنا واجب ہے، تو نماز سے باہر اس کو شرک کہنا کہاں کا انصاف ہے؟ ذرا خدا سے ڈریں، نبی سے ڈریں۔ اللہ اور رسول کے آگے جواب دینا ہوگا کہ ایک جائز اور نیک چیز کو، شرک کو حرام کہہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ خیال رہے میری طرف۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے غیب کی خبر سنانے والے محبوب، ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے شاہد۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں شاہد کا معنی اتنا آسان ہے کہ ہر بچے کو آتا ہے۔ جس کو نماز جنازہ کی دعا آتی ہو وہ جلدی سے سمجھ جائے گا، اللہ مغفر لحینا، آگے کیا ہے؟ میتنا، آگے کیا ہے؟ شاہدنا وغائبنا۔ شاہد کا معنی کیا؟ جو حاضر ہے۔ جنازے کی دعا میں شاہد کا لفظ موجود ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ حاضر۔ شاہدنا غائبنا، جو حاضر ہیں ان کو بخش دے، جو غائب ہیں ان کو بھی بخش دے۔ تو شاہد کا معنی کیا ہو گیا؟ حاضر۔ اگر جنازے کے اندر شاہد کا معنی حاضر ہے تو قرآن میں کیوں اس کے معنی کو شاہد کہنا شرک ہو جائے گا؟ تو ہم اگر کہیں بے شک نبی ہم نے آپ کو بھیج دیا حاضر، کیا شرک ہو گیا؟ شاہد کا معنی ہے، چاہے حاضر کہو کہ بھی صحیح ہے۔ اور اس سے آپ کی طبیعت پر گران گزری تو چلو آپ نے کہا گواہ۔ شاہد کا معنی گواہ، جیسے عام لوگ بتاتے ہیں، ترجمہ میں اردو کے لکھا ہوا گواہ۔ تو گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہو، جو موجود موقع پر، جو موقع پر موجود نہ ہو اور موقع پر سننے والا نہ ہو، اس کی گواہی نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ امت کے گواہ ہیں، اس کا معنی ہے کہ نبی باطنی نگاہوں سے، روحانی نگاہوں سے امت کی ساری کیفیات کو مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور کو شاہد کہنا آپ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ شاہد کا معنی ہے دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا۔ اسی بات پر رومی صاحب نے ایک پیارا معنی کیا، وہ بھی آپ سنیں۔ در نظر بود شقا مات العباد، فرماتے ہیں حضور کی نظر میں امت کے تمام مقام و درجے سب حضور کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔
حضور کو یہ پتا ہے کہ میرا امتی یہ مومن ہے، یہ غیر مومن ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ صالح ہے، یہ طالح ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے۔ حضور کو اپنے امتی کے ایک ایک کے بارے میں پتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم نبی کو؟ ایک ایک امتی کے بارے میں حضور کو معلوم ہے، یہ جنتی ہے، دوزخی ہے، یہ پلیت ہے، یہ ناپاک ہے، یہ پاک ہے، یہ صاف ہے، ایک ایک کو حضور جانتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنے وہ حدیث شریف میں نبی نے فرمایا جو گنہگار دوزخ سے نکالا جائے گا سب سے آخر میں، اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا اور اس کو غسل دے کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سب سے جنت میں آخری داخل ہونے والا بھی وہی ہے اور دوزخ میں سے سب سے آخری نکلنے والا بھی وہی ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں۔ علم غیب ہے یا بے علم ہے؟ کیا تم لوگوں نے نبی کو سمجھا ہے؟ اس آدمی کو حضور جانتے ہیں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا تو دجال کے مقابلے کے لیے میری امت میں 300 مجاہد نکلیں گے۔ علم غیب دیکھیں، 300 مجاہد نکلیں گے دجال کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا میں ان 300 آدمیوں کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں۔ علم غیب ہے یا نہیں نبی کو؟ خدا سے ڈرو۔ حضور نے فرمایا میں ان 300 آدمیوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، جن گھوڑوں پر وہ سوار ہو کے جائیں گے ان گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں۔ پتہ چلا کہ حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرا روبی صاحب کی بات پوری نہیں ہے، اس کو سنیں ذرا۔ درد بود زان سبب نامش خدا شاہد نہاد۔ فرماتے ہیں حضور کو اپنے امتیوں کے ایک ایک امتی کا درجہ معلوم ہے کہ کس درجے کا امتی ہے، یہ کس درجے کا امتی ہے۔ بی بی صاحبان ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بڑا پیارا سوال کیا ہے، حضور نے پیارا جواب دیا ہے۔ سننا چاہتے ہیں آپ یا تھک گئے ہیں؟ ارے بابا ابھی حق نبی صاحب آئے ہیں، وہ آپ کو اور انشاءاللہ مزیدار گرم کریں گے۔ بی بی صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج رات چاند نہیں ہے، آسمان کے سب ستارے چمک رہے ہیں، چھوٹے بڑے بے شمار۔ مجھے آپ یہ بتائیں آپ کی ساری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہو؟ سوال کرنے والی کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ وہ بی بی صاحبہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا 2 حصہ اس بی بی کے پاس ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے، یہ غیب کا سوال نہیں، یہ سوال علم غیب کا ہے۔ اور ساری امت قیامت تک جو آئے گی ساری امت کی بھی تفصیل معلوم ہو، ستاروں کی تعداد بھی معلوم ہو، پھر جواب آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ جبرائیل کا انتظار کرتے ہیں یا خود دیتے ہیں، سوچ کے دیتے ہیں یا جلدی بتاتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ میں آپ دیکھیں ذرا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بی بی صاحبہ نے پوچھا، نبی نے فرمایا ہاں ہے، ایک بندہ ہے پوری امت کے اندر، ایک بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ کون؟ عمر فاروق۔ پھر بولو کون؟ عمر فاروق۔ قربان جاؤ نبی کے اصحاب پر، کیا شان ہے ان کی، آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی نیکیاں۔ اور سویا کدھر ہے؟ نبی کے بغل میں، گنبد خضرا کے اندر حضور کے بغل میں سو رہے ہیں، نیکیوں کا خزانوں کا مالک ہے، نبی اس سے خوش ہیں، تم کیوں نہ خوش ہو، اس کو برا کہتے ہو، تم جہنمی نہیں بنو گے؟ جس کو نبی خوش کہے
جس کو نبی پسند کرے ہمیں وہ پسند ہے۔ فاروق اعظم نبی کو پسند تھے، اس لیے اللہ کے حبیب نے اس کو اپنے بغل میں جگہ دی۔ امام حسن جنت البقیع میں ہے، امام حسین کربلا معلیٰ میں ہے، فاروق اعظم نبی کی گود میں ہے۔ خدا سے ڈرو، عمر کے نام پر، امیر معاویہ کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر اپنی زبانیں بند رکھو، ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ بچو، اپنے ایمان کو سلامت رکھو۔ بتاؤ حضور نے کتنی دیر میں جواب دیا؟ فٹافٹ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل آئیں گے میں پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ نبی جبرائیل کے محتاج نہیں ہیں، جناب جبرائیل نبی کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ جناب جبرائیل کے محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کی گنتی نبی کو معلوم، ستاروں کی گنتی بھی نبی کو معلوم، اور امت کی نیکیوں کا بھی حساب نبی کو معلوم۔ امت قیامت تک آتی رہے گی، عبادت کرتی رہے گی، نیکیاں کرتی رہے گی، غاروں میں، اندھیروں میں، گھروں میں، کہیں بھی ہو، اس کی نیکیوں کے تعداد نبی کو معلوم ہے۔ مسلمانوں، علم غیب رسول اللہ کے اندازے کو کون جانتا ہے؟ سنیں ذرا حدیث شریف کو۔ بی بی صاحبہ کا تھوڑا سا موڈ خراب ہو گیا۔ دوست کا موڈ جلدی جانتا ہے، عام آدمی نہیں جانتا ہے۔ جس سے گہری دوستی ہوتی ہے تو اس کے ایک ایک کیفیت کو محسوس کرتا ہے دوست۔ حضور نے سمجھا بی بی صاحبہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، فرمایا بی بی صاحبہ تمہارا موڈ خراب ہو گیا، کیوں؟ کہنے کہ حضور اس لیے آپ ہمیشہ میرے باپ کی تعریف کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ساری امت کے اندر سب سے زیادہ نیکیوں والا ہے۔ ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں ڈالو ترازو کے، اور صدیق اکبر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو پھر بھی بھاری ہے۔ آپ ہمیشہ میرے والد کی شان میں یہ کہتے ہیں، اور آج آپ نے کہا کہ فاروق اعظم کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے میری طبیعت میں کچھ پریشانی آ گئی۔ آپ نے فرمایا بی بی صاحبہ بات سمجھنے کی ہے، آپ نے مجھے تعداد بتایا، کتنا تعداد کس کی نیکیاں اس گنتی کی ہیں؟ آپ نے گنتی پوچھی، وزن نہیں پوچھا آپ نے۔ میں نے گنتی بتا دیا، گنتی کے لحاظ سے فاروق اعظم کی نیکیاں زیادہ ہیں، وزن کے لحاظ سے تیرے باپ کی نیکیوں کی مثال ہی نہیں۔ تمہارے والد نے غار ثور کے اندر جو میرے ساتھ 3 راتیں گزاری، اور وہاں جو تیرے والد نے اژدہا کے منہ میں اپنا پیر دیا، اپنی جان کی بازی لگائی، تمہارے والد کی وہ ایک رات کی نیکی فاروق اعظم کی سب نیکیوں سے زیادہ۔ پریشان نہ ہو جائیں، آپ نے گنتی پوچھا، گنتی کے لحاظ سے فاروق اعظم کی گنتی زیادہ ہے۔ روپیہ ایک ہے، روپیہ ایک ہے، اس میں اب تو روپیہ کے اندر کوئی چیز رہی نہیں جس کے نام لیا جائے۔ کبھی 58 ہوتی تھی، پھر 54 ہوتی تھی، پھر 52 ہوتی تھی، پھر پائی ہوتی تھی، اب وہ بھی نہیں رہے۔ روپیہ کے اندر کتنے پائی ہے؟ پائی بھی نہیں آج کل دنیا میں، 100 پیسے۔ تعداد کے لحاظ سے وہ 100 پیسے ہیں۔ ادھر دیکھتے ہو روپیہ ایک ہے، 5 روپیہ کے پیسوں کو اکٹھا کرو تو 500 پیسے بنتے ہیں، وہ اتنا ہو جائے گا۔ اور جب آپ 5 کا سکہ لیں گے تو ایک چھوٹا سا سکہ، پہلے نوٹ ہوتا تھا اب سکہ آ گیا ہے، اتنا سا ہے، وہ ان سب پر زیادہ ہے۔ اس لیے محبوب نے بتا دیا، امت کو سمجھا دیا۔ بی بی صاحبہ نے پوچھ کے امت کی آنکھیں کھول دی، خبردار میرا عقیدہ ہے کہ میرا محبوب غیب جانتے ہیں، تم بھی یہی عقیدہ رکھو کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ اس لیے بی بی صاحبہ نے یہ سوال کیا اور نبی نے اس کے سوال کے مطابق جواب دیا۔ یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ نبی اللہ کی عطا سے، اللہ کی بخشش سے علم غیب کا وہ خزانہ رکھتے ہیں جو آج تک کسی نبی کو اتنا علم غیب کا حصہ نہیں ملا جتنا میرے نبی کو ملا ہے۔ اللہ آپ کا ایمان سلامت رکھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ حضرت حق نبی صاحب کے بعد سندھی میں سنیں گے۔ میرا اردو شاید آپ کو پسند آیا نہ، اللہ سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔